تو اصل محبت زبان پر نہ ہو۔ بدعت کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ بدعت کی اصل ڈیفینیشن ہے کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق اللہ کے نبی سے محبت کریں، جیسے ہم چاہیں ویسے محبت کریں بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ اور حقیقی محبت جو مطلوب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور اسلام جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں، وہ کون سی محبت ہے؟ وہ صحابہ کرام والی محبت ہے۔ تو اصل مطلوب، اصل جو مقصود ہے اللہ کے نبی سے محبت، وہ ہے صحابہ کرام والی، کہ ہم صحابہ کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے کیسے محبت کی ہے۔ اگر ایسی محبت کرنے والے ہم بن گئے کہ ہمارا کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نبی کے طریقے پہ آ گیا، تو کایا پلٹ جائے گی بھائی، کایا پلٹ جائے گی۔ آج دنیا اسی لیے حیران و پریشان ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کر لیں گے، نبی کے سامنے نبی کی مخالفت برداشت نہیں کرتے۔ اور حقیقت ہے، ہمارا گوشت پوست ہڈیاں سب کچھ اتار لو، سب کچھ قربان ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر، لیکن اصل حقیقی محبت پر قربان ہیں، بدعت پر نہیں۔ تو اس لیے مختصر یہ وہ ایک واقعہ ہے، انسان تو انسان ستون تھا نا، استوائے حنانہ، ایک ستون تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، جس پر اللہ کے نبی ہاتھ رکھے خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب زمانہ تھوڑا سا تبدیل ہوا، فراوانی آئی مدینہ کے اندر، مسجد نبوی کو چاہا لوگوں نے کہ بھائی اب اللہ کے نبی کے لیے ایک ممبر بنایا جائے باقاعدہ، جس پر اللہ کے نبی کھڑے ہو کر جو ہے خطبہ دیا کریں۔ تو جب وہ تیار ہو گیا ممبر بن کے، اور اللہ کے نبی اس پر کھڑے ہوئے ممبر پر، اور اس ستون نے دیکھا کہ اللہ کے نبی میرے پر ہاتھ نہیں رکھے ہوئے بلکہ کہیں اور کھڑے ہوئے ہیں، کھجور کا تنا تھا وہ ستون، تو پوری مسجد کے اندر تمام لوگوں نے اس ستون کے رونے کی آواز سنی کہ وہ ایسا رو رہا تھا جیسے بچہ روتا ہے، روایتوں کے اندر ہے۔ اب بتائیے آپ، ایک ستون، ایک پلر اللہ کے نبی کی جدائی کو برداشت نہیں کر رہا، تو ہم تو انسان ہیں، ہم تو اللہ کے نبی کی امتی ہیں، ہمارے لیے تو اللہ کے نبی نے قربانیاں دی ہیں، روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں، ہمارے لیے وعدے ہیں اللہ کے نبی کے یہاں پر، جنت کے وعدے ہیں۔ تو ستون کو اللہ کے نبی نے جب تک سینے سے نہیں لگایا، اس کو تسلی نہیں دی، اس کو جنت کی بشارت نہیں سنائی، اس وقت تک وہ چپ نہیں ہوا۔